اس مدرسے کے صدر محترم علی بھائی صاحب، دیگر ممبران اور پیارے بچوں، اساتذہ اکرام، میری خوش نصیبی ہے کہ ایسے پیارے مدرسے کی آج مجھے وزٹ کا موقع ملا۔ تھوڑا تاخیر ہوئی، 2 گھنٹے آپ کو انتظار کرنا پڑا۔ مجھے افسوس ہو رہا تھا، علی بھائی فوری وہاں پہ ریسیو کرے مجھے اور بتا رہے تھے کہ جو کار میں ڈیلے ہوا اور آپ لوگ جو انتظار کرے وہ عبادت ہے۔ واقعی اچھے کام کے لیے سفر نکلنا اور اس کی صحبتیں برداشت کرنا بھی یقیناً ایک قربانی ہے۔ اللہ ہم سب کو قبول کرے اور ایسے ادارے پھیل جائیں۔ یہ زندہ ادارے ہیں۔ بلڈنگ بھلے چھوٹی ہے، آپ کو سن کر افسوس بھی ہوگا، بڑی بڑی عمارتیں ہیں، 10 ایکڑ 20 ایکڑ 50 ایکڑ زمین ہیں اور 10% فل ہے، 90% خالی چل رہے ہیں، اور اندازاً 27,000 مدرسے ملک بھر میں ہیں اور کسی وجہ سے استعمال میں نہیں آ رہی پوری طریقے سے۔ کاش کہ اس کا پورا استعمال ہو جائے تو یہ نسل کے سارے مسائل حل ہو جائیں گے۔ کسی اور کے پاس اتنی بلڈنگ، اتنے زمین، انفراسٹرکچر نہیں ہے، اور اگر اس کا صحیح استعمال ہو جائے، ایک اینچ استعمال ہو جائے اس کا، تو کوئی بچہ محروم نہیں رہے گا۔ اور یہاں کا جو نظم ہے، بس یہی چاہیے، دینی اصلی تعلیم کا مکس اپ ہو۔ 80-20 کا فارمولہ ہم چلاتے تھے۔ اگر مدرسہ حفظ کا ہے، حفظ کا وہ بچے شعبے میں ہیں، تو 80% وقت حفظ کے لیے، 20% وقت میتھمیٹکس اور لینگویج کے لیے دیتے ہیں۔ پھر جب بچہ اسکول میں جاتا ہے تو 80% وقت اسکول کی تعلیم کے لیے اور 20% وقت دینی تعلیم کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ اس کو 80-20 کر لیں، 75-25 کر لیں، تھوڑا فلیکسیبلٹی کے ساتھ مکس اپ ہونا چاہیے۔ آج سے 200 سال پہلے تک ایسا ہی ہوا کرتا تھا، اور انگریزوں نے پہلا دینی مدرسہ پلاننگ کے ساتھ کلکتے میں شروع کرائے، انگریز کرائے، اور تب سے دینی تعلیم الگ اور اصلی تعلیم الگ ہو گئی، اور اس کا یقیناً بڑے نقصان ہم کو اٹھانا پڑا ہے۔ آج بھی دنیا میں مصر میں جو پرانی یونیورسٹیز ہیں، وہ 12 تک کامن تعلیم ہوتی ہے، ضروری دینی تعلیم، اور 12 تک کی تعلیم ہوتی ہے۔ اس کے بعد اسپیشلائزیشن کا مرحلہ آتا ہے، جیسا کہ یہاں پہ ہمارے ملک میں بھی ندوہ میں ایک بیچ عالمیت کے لیے ہر سال شروع ہوتا ہے 12 پاس کے بعد۔ تو اس رجحان کو عام کرنے کی کوشش کرنا ہے۔ اور ایک چھوٹی سی کوشش ہوئی ہے آپ کی اطلاع کے لیے، یہ علاقہ کافی گنجان مسلم علاقہ ہے۔ یہاں پر کوئی ڈراپ آؤٹ بچے ہیں، اسکول چھوڑ دیے ہیں، ماں باپ خرچ نہیں کر سکتے، تو ایسے بچوں کے لیے ہم ایک بہت ہی خاص پروگرام اللہ کی طرف سے شروع ہوا ہے، بس 5 مہینے پہلے شروع ہوا ہے، اور اس میں چاہے تو آپ کو ذمہ داری کے ساتھ 25-50 بچوں کو چن کر ہمارے حوالے کریں۔ ناندیڑ کے قریب حمایت نگر میں ایک سینٹر چل رہا ہے، وہاں پر بچوں کو بھیجیں، وہاں پر ان کو رہنے، کھانے اور ان کی تربیت کی ذمہ داری، اور ان کو بنیاد سے سکھا کر 10th پاس کرا کے بھیجیں گے، اور یہ کام 18 مہینے میں ہو جائے گا انشاءاللہ۔ سب سے بڑی بات، 10th پاس کرنا بہت اہم نہیں ہے، ضروری دینی تعلیم، لائف اسٹائل، سلیقہ، طریقہ، ایک کلچر ان کو سکھا کر بھیجنے کا پلان ہے، اور مدرسے کے پیارے ماحول میں وہ رہیں گے، ان کو رہنے کا اور کھانے کا بہترین انتظام کے ساتھ ان کی خدمت کر رہے ہیں۔ ایسے 1800 بچوں کا انڈیا بھر میں اب فی الحال چالو ہے۔ اس کا نام ہم رکھے ہیں مدرسہ پلس۔ ہم یہ کوشش گزشتہ 15 سال سے کر رہے تھے، حافظوں کو لے کر اصلی تعلیم سے کامیابی کے ساتھ جوڑ دے رہے تھے، اور اس وقت نام رکھے تھے حفظ القرآن پلس۔ اور اب کیونکہ خیال آیا، اور یہ خیال بھی عجیب بات ہے، میں سفر میں تھا، ایک مولانا مجھے 1 سے 2 مرتبہ کہہ دیے، ان کے بعد ذہن میں آ گئی، اور وہ کہہ دیے کہ یہ بہار نہیں سدھر سکتا، بہار نہیں سدھر سکتا، 3 مرتبہ ذکر وہ ان کے زبان سے نکل گیا میرے سامنے۔ تو مجھے تعجب ہوا، تھوڑا افسوس بھی ہو رہا تھا، خیال آیا، ارے ہم بہار کے 5000 حافظوں کو 10th پاس کرائیں گے، اصلی تعلیم سے جوڑیں گے، بہار بدلے گا اور بہار دنیا کو بدلے گا۔ ایک خیال، بس ایک خیال تھا، دل میں ایک بات آ گئی۔ تو میں واپس آیا سفر سے، اور ہمارے پاس ایک بڑا پروگرام تھا،
اوقاف کے اوپر، زکوٰۃ کے اوپر انڈیا بھر سے لوگ آئے تھے. وہ پروگرام ہوا، اس کے تیسرے چوتھے دن میں اپنے اسٹاف کو بولا کہ مجھے ایسا خیال آیا، فلاں فلاں جگہ ایسا ہوا، مولانا ایسا بولے اور مجھے ایسا خیال آیا ہے کہ ہم بہار کے 5,000 بچوں کو جو ہے 10th پاس کرائیں گے، گریجویشن کرائیں گے. تو بولے سر وہ بہار کیوں، یو پی بھی لے لیں گے. پھر بعد میں ایسی گفتگو ہوئی، دوسری سیٹنگ میں بولے کہ نہیں پورے انڈیا بھر کے لیں گے. طریقہ کار کیا رہیں گا؟ تو خیال آ گیا ماشاءاللہ بڑے بڑے مدرسے خالی ہیں، تو ان کو ہم ریکویسٹ کریں گے رہنے کا کھانے کا انتظام وہ کریں، ٹیچر کا انتظام، ٹیچر کی سیلری کا انتظام ہم کریں گے. خیال فوری کلک ہوا، لوگ پسند کرے، ہمارا اسٹاف پسند کرا، اس کا ایک ڈرافٹ بنا دیے، ایک پرپوزل بنا دیے اور بڑے علماء اکرام کے پاس پہنچے تو وہ لوگ دھیان دینا شروع کرے. فوری ہم مدرسے والوں سے پوچھنا شروع کرے. ایک 30-40 ڈیز میں گھوما انڈیا بھر میں، تقریباً 25 فلائٹ لیا. دیکھیے ٹیک آف، ایک 35 دن میں 25 فلائٹ لیا اور 50-60 مدرسوں میں جا کے بات کرا. ماشاءاللہ ریسپانس آیا اور بات سمجھ میں آ گئی. وہ اس لیے بھی جلدی سمجھ میں آ گئی، میں گزشتہ 15 سال سے گھومتے پھرتے رہتا تھا، تھوڑا چرچا میں رہتا تھا، اور یہ مدرسے کے بچے سکسیزفل ہو رہے تھے، حافظ سکسیزفل ہو رہے تھے، گورنمنٹ میڈیکل سیٹ لے رہے تھے، یہ ڈسکشن میں تھا. تو جب یہ بات رکھی گئی ماشاءاللہ اب 50 کے اوپر مدرسے میں یہ پروگرام چل رہا ہے. بھلے تعداد ہم کو حافظوں کی کم ملی ہے لیکن سکسیزفلی کام چل رہا ہے. آپ نوٹ کر لیں madrasa+.org، madrasa+.org پہ آپ وزٹ کیجئے. انشاءاللہ ایک ایک مدرسے کا لوکیشن، وہاں کے ذمہ داروں کا نام اور پورے تفصیلات انشاءاللہ آپ کو ملیں گے. اور یہ پروگرام ہم صرف کچھ بچوں کی خدمت کرنے کے نظریے سے نہیں بلکہ ایک ماحول بنانے کی نیت سے کرے ہیں. یہ ہو جائے تو انشاءاللہ قوم کے مسائل حل ہو جائیں گے. لوگ مجھے بولتے ہیں، بعض لوگوں کا خیال ہے کیا ہے کیوں پیچھے پڑے ہیں 4% 5% کے پیچھے، اور 95% کا دیکھو نا. تو میں یقین دلاؤں گا انقلاب لائیں گے تو 4% بھی کافی ہیں انشاءاللہ. 1% لوگ بھی ملت کے کافی ہیں، 99% کی حالات کو بدل سکتے ہیں انشاءاللہ. یہ مدرسے بدلیں گے، یہ حفاظ بدلیں گے تو یقیناً دنیا کو بدل کے رکھ دیں گے انشاءاللہ. تو میں یہاں پہ حاضر ہوا ہوں اور مجھے یقین کیجئے بڑی خوشی ہوئی. ابھی ایک ہم مسجد میں بھی گئے تھے، وہاں کے لوگوں کا کام دیکھا، بڑا اچھا لگا ماشاءاللہ. ان کی سوچ، ان کی فکر دیکھا تو بڑا اچھا لگا. دیکھیے اچھے کام کو کسی کے بھی ہو، اچھے کام کو دیکھ کر خوش ہونا بھی ثواب کا ذریعہ. عام طور پہ کیا ہوتا ہے، اخلاق صاحب کر رہے ہیں تو انہوں کیوں کر رہے ہیں، مجھے کر رہے ہیں، ان کا نام نہیں ہونا. ایک عام طور پہ خیال آتا ہے. ہوا یہ کہ میرے کچھ ساتھی انجینئرنگ کالج کے جونیئرز حیدرآباد سے بیدر آئے تھے، پورا کیمپس دیکھے شاہین کا گھوم پھر کے، اور واپس ہو رہے تھے. بتا رہے خدیر بھائی ہم جا رہے ہیں. ٹھیک ہے. میں بہت زیادہ مصروف تھا. اس میں سے ایک ساتھی تھوڑی دیر کے لیے رک گئے کہ ذرا، میں اسٹاف کے سامنے بیٹھا تھا، مصروف تھا. تو وہ پوچھے مجھ سے خدیر بھائی آپ یہ جو کام کر رہے ہیں اس میں مجھے کچھ ثواب حاصل کرنا ہے تو کیا کرنا ہے؟ اب میں اپنی مصروفیت میں ان سے زیادہ بات کرنے کے موقف میں نہیں ہوں، تو اللہ ذہن میں ایک بات ڈال دیا اور ان کے سامنے ذکر کر دیا، دیکھ کے خوش ہوتے رہیے، ثواب ملتا ہے. دیکھیے اللہ ثواب دینے کے بہانے کیسا ڈھونڈتا ہے، نیتوں پہ ہے. کہ بہت تکلیف ہے آپ کے اس مدرسے کو دیکھ کے خوش ہونے میں میرا نقصان ہے. اللہ کے خاطر اچھے کام کو دیکھو نا، یہ پیارے پیارے جنت کے پھولوں کو دیکھو، خوش ہو جاؤ، ثواب شروع ہو گیا. آپ سے ایگریمنٹ کی ضرورت نہیں ہے اور آپ سے چھیننے کی، بیچ میں گواہ رکھ کر کیلکولیشن کر کے ثواب لینے کی ضرورت نہیں ہے، اپنے آپ آئے گا. اور یہ بچے ماشاءاللہ اس عمر کے بچے دنیا میں سب سے زیادہ ہندوستان میں ہیں، اور یہ بچے اگر سدھریں گے تو انشاءاللہ دنیا کو بدل کے رکھ دیں گے. 13 سال سے 18-19 سال کے بچوں کی تعداد 10% ہوتی ہے جنریشن میں، انڈیا میں جو ایوریج چل رہا ہے. اور ان میں سے 1% بچوں کی بھی اگر ہم خدمت کر لیں گے تو انشاءاللہ بڑا کام ہوگا. آپ ان کو 10th کرا رہے ہیں یہاں پہ. 10th کے بعد 11th اور 12th کے لیے آپ کے یہاں سے جتنے بچے اگر ہمارے کرناٹکا کے 4-6 سینٹر میں آئندہ سال 11th اور 12th شروع کرنا چاہ رہے ہیں ہم حافظوں کے لیے، ابھی 1800 بچوں کے لیے چل رہا، اس میں سے 600 بچوں کو ہم کرناٹکا کے 6 سینٹر میں لیں گے، 11th اور 12th کرائیں گے. اس کے لیے تیاری چل رہی ہے اور مدرسے تیار ہیں.
مدرسے کھلانے کے لیے تیار ہیں، رکھنے کے لیے تیار ہیں، تقریباً پورے کے پورے کافی خوش ہیں. 2-4 جگہ ہم چینج کرنا پڑا، مینجمنٹ بڑا تھا، تھوڑے سے اختلافات کی وجہ سے کچھ بند کرنا پڑا، شفٹ کرنا پڑا، لیکن 95-98% مدرسے کے منتظمین نہایت ہی خوش ہیں اور بچوں کا ڈیولپمنٹ، حیرت انگیز ڈیولپمنٹ دیکھ کر خوش ہیں. اس ٹرینڈ کو آگے بڑھانا ہے. اس علاقے میں کوئی بھی ڈراپ آؤٹ ہیں تو باضابطہ سروے کر کے لسٹ بنا کر میں ایڈریس دے دوں گا، وہاں پر ڈائریکٹ بھیج دیجئے، پیرنٹس کے ساتھ بھیجیے، دیکھن دو جا کے وہاں پہ جائزہ لینا دو. بنگلور بھیجیے، بنگلور میں انتظام ہے اور کوئی لمٹ نہیں. حافظوں کے لیے تھا پروگرام، اب ہم ڈراپ آؤٹ کے لیے یہ 3 بچوں کے لیے بھی یہ پروگرام کر رہے ہیں. بھلے اس کو کچھ بھی نہیں آتا، پین بھی نہیں پکڑا ہے بچہ، پین کا استعمال نہیں کیا ہے زندگی میں، اسکول کی شکل نہیں دیکھا ہے. ہمارے پاس ایک سسٹم بنائے ہیں اور اس سسٹم کا نام رکھے ہیں AICU. ایک ڈپارٹمنٹ ہے، ایک شعبہ ہے، اکیڈمک انٹینسیو کیئر یونٹ، انتہائی نگہداشت تعلیمی مرکز. یہ ہاسپٹل میں ICU ہوتا ہے تو وہاں پاس AICU ہوتا ہے. اس کا طریقہ یہ ہے کہ ایک ٹیچر اور 6 بچے بیٹھتے ہیں اور 6 کے 6 بچے اپنی اپنی اسپیڈ سے سیکھتے ہیں، جہاں تک آتا ہے وہاں تک لے جا کے وہاں سے سکھاتے ہیں. اور کسی بھی بچے کو 3 مہینے سے زیادہ نہیں لگتے، میگزیمم 3 مہینے کے اندر، بعض بہت 2 مہینے، 2.5 مہینے، 15 دن، 27 دن کا بھی ریکارڈ ہے. وہ بچہ جو ہے 10th میں بیٹھنے کے قابل ہو جاتا ہے اور 1 سال میں 10th پاس کر کے 11 12 کر کے گورنمنٹ MBBS سیٹ لینے کے موقف میں آ جاتا ہے. اس سال اندازاً 24 بچے ہمارے گورنمنٹ فری میڈیکل سیٹ ایسے ہی حافظ بچے لیے ہیں. اور لاسٹ ایئر ہمارا ایک اسٹوڈنٹ 680 مارکس لے کر ایمز بھوپال میں ایسا ہی حافظ اب پڑھ رہا ہے، 2nd ایئر کا اسٹوڈنٹ ہے. یہ حافظ بدلیں گے تو دنیا کو بدل کے رکھ دیں گے. یہ حافظ ہیں تو یقیناً ذہین ہیں، یہ حافظ ہیں تو یقیناً محنتی ہیں. ان کے تعلق سے بولا جاتا ہے کہ ان کو ساتھ میں ٹیلرنگ سکھا دو تاکہ مسجد کے کمرے میں رہ کر ایک روزگار کا انتظام کر لے. اس کو ماڈرن لوگ بول رہے ہیں الیکٹریشین بنا دو، پلمبر بنا دو. میرا ماننا ہے یہ سراسر غلط ہے. ہمارے حافظوں پہ ظلم زیادتی ہے. میرا تو ماننا ہے حافظ ہے تو IAS بنا دو، ڈاکٹر انجینئر بنا دو. کچھ بھی نہیں بن سکا تو کسی فرم کا، آفس کا، انسٹیٹیوٹ کا ڈائریکٹر، مینیجر، ایڈمنسٹریٹر بن ہی جائے گا انشاءاللہ. اور یہ کام کریں گے، خدمت کریں گے تو لوگ جو ہے ان کے مرید ہو جائیں گے، ان کے اوپر اعتماد کریں گے. یہ دینے والے بنیں گے. جب یہ دینے والے بنیں گے تو دنیا ان کے سامنے لائن لگانے کے لیے تیار ہو جائے گی. یہ لینے والے نہیں بلکہ دینے والے بنیں گے. ایک ایک حافظ ہمارا 100 لوگوں کو نوکری دینے والے بنے گا. نوکری کرنے والے نہیں، نوکری دینے والے بننا ہے انشاءاللہ. اور ساتھ ہی ساتھ دعوت دین آپ ڈاکٹر بن کے جو کر سکتے ہیں وہ کسی اور شعبے سے یہ مشکل ہے. بہرحال یہ ہماری نسل دینے والی بن جائے. بڑے پیارے بچے ہیں. عام طور پر 2.5 سال میں ہو رہا ہے یہاں پہ حفظ، 2.5 سے 3 سال میں، 3 سال میں. یہی ایوریج ہمارا شاہین کا، بیدر کا بھی ہے. ہم دینی اصلی تعلیم کے ساتھ ہمارے پاس تقریباً 180 حافظ ایسے ہیں اور سالانہ 25 سے 30 بچوں کا ایوریج نکلتا ہے. گزشتہ 24 سال سے یہ شعبہ حفظ ہمارے پاس چلتا ہے. شعبہ حفظ ہے بس محض اللہ کا فضل ہے. جو بات ذہن میں آئی، جو خواہش پیدا ہوئی، اس کو، خیال کو خواہش میں تبدیل کرے اور اس کے اوپر محنت کرے. جو مل رہا ہے اس کے لیے اللہ کا شکر ادا کرے، کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے تم شکر کرو میں زیادہ دوں گا انشاءاللہ. تو اس کے علاوہ بیدر میں ایک 10,000 اسٹوڈنٹ کی خدمت کا موقع مل رہا. ہاسٹل میں 6,000 اسٹوڈنٹ ہیں. ہمارے برانچز میں بھی ایک 10,000 اسٹوڈنٹ ہیں، جملہ 20,000 اسٹوڈنٹ مستفید ہو رہے ہیں. برادران وطن اپنے بیٹے بیٹیوں کو لے کر شاہین میں ایڈمیشن کرانے میں فخر محسوس کرتے ہیں اور ان کا کہنا ہے، وہ اقرار بھی کرتے ہیں کہ ہماری بیٹی ہمارے گھر سے زیادہ شاہین کے ہاسٹل میں محفوظ ہے. تو اس سے پتہ چلا ذرا ہم دینے والے بنو تو دنیا لائن میں ٹھہرنے کے لیے تیار ہے. یہ ہماری بلڈنگ اسٹرینتھ، رزلٹ، یہ اس سے بڑھ کر جو ہے یہ برادران وطن کی جو خدمت کا موقع مل رہا ہے. بعض ماہرین کا خیال ہے کہ یہ بڑا کام ہے، یہ بڑا کام ہے. ہم میں سے ہر ایک 5 لوگوں کی غلط فہمیوں کو دور کریں، ان سے دوستی کریں اور ان کے لیے دعا کریں اور حجت پوری کر لیں تو انشاءاللہ یہ ملک ہمارا ہے. اب جب کہ ہم برادران وطن کی بات کر رہے ہیں تو بعض لوگ
وہ مسلکی مسائل میں بھی الجھے ہوئے ہیں. یہ سرے سے ختم ہو جانا چاہیے. مسلک جو ہے فی الحال عمل کے لیے ہے، تبلیغ کے لیے نہیں. 50 سال کے لیے طے کر لینا ہم کہ ہم مسلکی گفتگو نہیں کریں گے، اختلافات نہیں کریں گے، ہم سب ایک ہیں. 50 سال کے لیے طے کر دیں، پھر جب یہ ترقی ہو جائے گی تو پھر بعد میں غور کیا جائے گا. وقت لگے گا. 50 سال کو ہی قوموں کی زندگی میں وقت بولتے ہیں. 50 سال، 60 سال، 70 سال کو قوموں کی زندگی میں وقت کہا جاتا ہے. وقت لگے گا. اس کے لیے اختلافات ختم کرنا ہے. میں ایک مثال دیا تھا کل بھی کہ میں ہماری بسیں لینے آتے تھے لوگ، وہ رمضان میں صبح جلدی نماز پڑھتے نا، صبح جلدی نماز پڑھتے ہیں تو آگے پوچھتے تو میں بسیں دیتا تھا، 5-10 بسیں، بھائی جتنے چاہیے لے آئیے. تو کچھ لوگ آ گئے، ناراض ہو گئے، کیا ہے یہ اسلام خطرے میں ہے، ان کو بس کیوں دے رہے ہیں؟ تو میں ان کو سمجھایا، دیکھیے بھائی، میں ہمارے برادران وطن کو بھی بس دیتا ہوں، ان کے فنکشن میں بھی کھانا کھلاتا ہوں، ان کو ہر اعتبار سے سپورٹ کرتا ہوں. آپ آ کر یہ نہیں پوچھے کہ ان کو کیوں دیتے ہیں، ان کو کیوں دیتے نہیں پوچھتے، بلکہ ان کو کیوں دے رہے ہیں، اسلام خطرے میں ہے. یہ بات ذہن سے نکال دیں. ہم سب ایک ہیں انشاءاللہ. یہ میسیج تو یہاں پہ تو مسئلہ نہیں ہوں گا، آئی ہوپ، امید ہے. جہاں کہیں ہے اس کو ختم کرنے کی کوشش کرنا اور یقین دلانا، نسل کو بنانا اور ان کی تہذیب کو بدلنا. وہی قومیں زندہ رہنے کا حق رکھتی ہیں جو اپنی نسل کی حفاظت کرتی ہیں اور اپنی تہذیب کی حفاظت کرتے ہیں. ابھی اخلاق صاحب ساتھ میں تھے، مسجد کا واقعہ آپ کے سامنے ہوا. ایک نوجوان جو ہے پھٹے ہوئے پینٹ کے ساتھ دور سے نظر آئے مجھے مسجد میں مغرب کی نماز کے بعد. میں تیزی سے قریب میں جا کر سلام کرا، ہاتھ ملایا. مسجد میں ہے تو پھر اور زیادہ شک شبہ بھی نہیں ہے نماز پڑھ کے ہے، ورنہ میں پوچھ لیتا ہوں بھائی آپ کا نام کیا ہے. اگر مسلمان ہے تو پھر محبت سے بولتا ہوں، پینٹ پھٹا ہوا ہے، پوچھتا ہوں بیٹا کیا آپ کی امی ابا اس سے خوش ہیں؟ تو بولتا ہے کہ نہیں، خوش نہیں ہیں. بیٹا امی ابا خوش نہیں ہیں تو اللہ بھی خوش نہیں. اور پھر ریکویسٹ کرتا ہوں بیٹا آج اس کو جلا دو، زندگی میں ہر مت پہنو اس کو. بالکل نہیں پہنتا. اور پھر یہ ریکویسٹ کرتا ہوں پوری زندگی دوسروں کو بھی بولنا. وعدہ لیتا ہوں. اور میرا ماننا ہے ایک 5000 لوگ یہ کوششوں میں شامل ہو گئے تو انشاءاللہ یہ برائی قوم سے نکل جائے گی انشاءاللہ. اور ایک وعدہ ہم لے رہے ہیں، وہ پتہ نہیں کیسا ہو گیا قوم میں، کس طرف سے آ گیا، داخل ہو گیا ہے. ایک کپڑے کا نام ہے، اس کو لیگنز بولتے ہیں. نانا دادا نصیحت نہیں کر رہے ہیں، وہ گھروں میں گھس گیا اور عام ہو گیا ہے. اس کے لیے بھی، اس کے تعلق سے بھی ہم وعدہ لے رہے ہیں لوگوں سے کہ جس کسی کے گھر میں ہیں وہ آج اس کو جلائیں گے، یا کسی کے پاس اگر ہو تو اس کو جلانا چاہیے. اس کے متفق کون کون ہیں وہ میں معلوم کرنا چاہتا ہوں. اور ایک ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ شادیوں میں فضول خرچی ختم کرنا، نکاح کے دن کی دعوت تام سے پرہیز کرنا نہیں جاننا ہے. فضول خرچی ختم کرنا، وہی پیسہ نسل کی تعمیر کے لیے، ان کی معیشت کو بہتر کرنے کے لیے استعمال کرنا. اس کے لیے بھی میں وعدہ لے رہا ہوں، اس احساس کے ساتھ کہ ہم وہاں پر گھر جا کر روک تو نہیں سکتے. وہ بیوٹی پارلر کو 40,000 روپے کیوں دے رہے ہیں بلکہ ہاتھ سے پکڑ تو نہیں سکتے. کم سے کم اتنا تو کر سکتے ہیں، خود شریک نہیں ہو کر وہ اس ماحول کو بدل سکتے ہیں. اور 5% لوگ یہ اس کو اپنا لیں، 95% لوگ مجبور ہو کر اس کو فالو کریں گے، ایک بڑی مصیبت ختم ہو جائے گی. 30% زندگی کا سرمایہ، جمع رقم، دولت جو اولاد کی کاروبار کے لیے ہے وہ ضائع ہو جا رہا ہے. ایک دن کے ڈرامے میں 30% زندگی کی کمائی ویسٹ ہو جا رہی. بڑی بیٹی کی شادی ہوئی، پینشن کے پیسے ختم ہو گئے. چھوٹی بیٹی کی شادی ہوئی، گھر بھی گیا اور بیٹا آٹو چلا رہا. یہ فضول خرچی ختم کرنا، وہ اس لیے کرنا کہ حدیث پاک کا مفہوم ہے بہترین نکاح وہ ہے جس میں کم خرچ ہو. کم خرچ کا اپوزٹ ہوتا ہے زیادہ خرچ، بہترین کا اپوزٹ ہوتا ہے بدترین. اس میں شرکت کرنے والا، مسکرانے والا، مبارکباد دینے والا، کھانے والا بھی گنہگار. اس احساس کے ساتھ میں ریکویسٹ کر رہا ہوں. اور لڑکے والے بھی کیا کرتے ہیں، لڑکی والے سے بولتے ہیں کہ ہم بڑے معیاری لوگ ہیں، ہم کو 600 لوگوں کے کھانے کی بھیک دیجیے. اور یہ بولتے ہیں کہ نہیں، شادی خانہ اچھا ہونا چاہیے. اور بھیک کی دعوت لے کر اپنے دوستوں کو، رشتہ داروں کو جو ہے انوائٹ کرتے ہیں
اور وہ لوگ مانگی ہوئی دعوت میں جا کے ہم لڑکے والے ہیں بول کے اکڑ کے کھاتے ہیں. یقین کیجئے اس سے پرہیز کرنا چاہیے. کیا ہم طے کریں گے انشاءاللہ؟ ہمت کریں گے. آپ کو میں یقین دلاؤں گا کہ کوئی ناراض نہیں ہوگا آپ سے. وہ ناراضگی کی ایکٹنگ کرتے ہیں، ناراضگی کی ایکٹنگ کرتے ہیں. ان کے راضی ہونے ناراض ہونے کی حیثیت کیا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرنے کے لیے، سنت کو انکریج کرنے کے لیے، معیشت کو بچانے کے لیے قوم کی. اور بیٹیاں جو ہے ان کی عمریں ڈھل رہی ہیں، یہ فضول خرچی کی وجہ سے ماں باپ پریشان ہیں، بے روی بڑھ رہی ہے. اس کے لیے ہم اتنا تو کر سکتے ہیں نا انشاءاللہ. چلیے ہاتھ اٹھا کے جو ہے وعدہ کیجیے آج کہ میں کسی کی نکاح کی دعوت میں، کھانے کی دعوت میں نہیں جاؤں گا. نکاح میں جاؤں گا، نکاح کی دعوت میں نہیں جاؤں گا. اور اپنے ماتحتین کو، دوستوں کو، چھوٹے چھوٹے محفلوں میں، ہوٹل میں، گھر میں، کسی فنکشن میں جو بھی ملیں گے ان سے یہ وعدہ لوں گا انشاءاللہ. پھٹے ہوئے پینٹ کی نصیحت کے لیے بھی وعدہ لوگوں کو تاکید کروں گا، لیکن جلانے کے سلسلے میں گفتگو کروں گا انشاءاللہ. بس یہی تحریک لے کر ہم گھوم پھر رہے ہیں انڈیا بھر میں مسلم پرسنل لاء بورڈ کی سرپرستی میں. یہ دیکھیے ایک برائی کے ذریعے 50 برائیاں ختم ہوں گے. بری چیز کو برا بولنے کا رجحان ہونا چاہیے، رجحان ہونا چاہیے. نانا دادا نظر انداز کر رہے ہیں، چاچا کو تو حق ہی نہیں ہے نصیحت کرنے کا، ماموں بھی تھوڑی دیر کر سکتے ہیں. اوکے بیٹا، اٹس آل رائٹ بیٹا، ٹھیک ہے بیٹا یہ چاکلیٹ لے لو، وہ اس کے لیے ٹھیک ہے. نصیحت نہیں کر سک رہے ہیں. اس کی وجہ سے ہم سب کو فکر کرنا ہے، اداروں کو فکر کرنا ہے اور برائیوں کو ختم کرنا ہے. بس یہ گزارشات ہیں. میں تعلق رکھوں گا جب کبھی بھی موقع ہے، معلومات بھی کرتا رہوں گا یہاں کے، اور بعضو کچھ بن جائے تو ہمارا اکیڈمک سپورٹ پورا رہے گا. آپ کے مدرسے کی جانب سے اس علاقے میں سروے کر کے کچھ بچوں کو آئیڈینٹیفائی کر کے دیجئے، انشاءاللہ ان کی خدمت کریں گے. ایک پیسے کی ضرورت نہیں، کوئی پیسے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کو ثواب چالو ہو جائے گا. آپ کوشش کر لیجئے سمجھا کر بھیجنے کی. کسی وجہ سے بچہ نہیں مانا، ماں باپ نہیں مانے، تو آپ کو ثواب تو آپ کو مل جائے گا انشاءاللہ. 25-50 بچے تجرباتی طور پر دیجئے انشاءاللہ. اور ہم اور ایک کام کر رہے ہیں، وہ گھر گھر صدقے کا ڈبہ رکھ کر آؤ صدقے کو ڈھال بنائیں، ایک تحریک چلا رہے ہیں. آؤ صدقے کو ڈھال بنائیں، ایک تحریک چلا رہے ہیں. اور وہ پیسے ڈالنے والے کا فائدہ زیادہ ہے. وہ پیسہ جمع کر کے غریبوں کو جو ہم مدد کریں گے وہ چھوٹا کام ہے، لیکن ڈالنے والا تمام مصیبتوں سے، بلیات سے، حادثات سے بچنے کے لیے بہترین ڈھال ہے. حدیث پاک کا مفہوم ہے آؤ صدقے کو ڈھال بنائیں. یہ جو ہے ماحول بنانا ہے. ان بچوں کے لیے بھی ایک ڈبہ رکھیے. 10 پیسے ڈالن دو، یہ 50 پیسے ڈالن دو، لیکن وہ ماحول جو ہے اس عمر سے بننا چاہیے. ہمارے ہاسٹلس میں ہم ڈبے رکھے ہیں الحمدللہ، 3 سے 4 لاکھ روپے ماہانہ جمع ہوتے ہیں. گھر میں ٹینشن ہے، فون آیا تو 2 روپے ڈال دو. فزکس مشکل جا رہا ہے، ٹیسٹ قریب میں ہے، ڈال دو. نیند نہیں آ رہی، یا کوئی فرینڈ ستاتا ہے نا، اسکول میں ستاتے ہیں ایک دوسرے کو، چڑھاتے ہیں، ستاتے ہیں. اگر کچھ ایسا ٹینشن ہے 2 روپے ڈال دو انشاءاللہ. اس یقین کے ساتھ ماشاءاللہ صدقہ بہترین ڈھال ہے مصیبتوں سے، بلیات سے، حادثات سے بچنے کے لیے. اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کرتا ہے اور بری موت سے بچاتا ہے. تو یہ جو بچوں کے لیے بھی ایک ڈبہ رکھ دیجئے. بیٹا 50 پیسے، 10 پیسے آپ کے قیمتی پیسے ہوتے ہیں، بڑی نوٹ کی ضرورت نہیں ہے. 10 پیسے کی کوائن آپ ڈال دیجئے انشاءاللہ. تو جو ہے آپ کی حفاظت کی گارنٹی ہے، پورے ماحول کی حفاظت کی گارنٹی ہے انشاءاللہ. میں شکر گزار ہوں، بڑی خوشی ہوئی. انشاءاللہ رب میں رہیں گے. آئندہ جو بھی پروگرامز ہیں یہاں سے کمیٹی لیڈر وزٹ بھی کر لیں، دیکھ لیں. آپ تو شاید اب وقت نہیں دے پائیں گے، آن لائن کانٹیکٹ میں رہیں گے. اگر اتفاقاً میری وزٹ ہو گئی تو میں آپ سے انشاءاللہ ملاقات کروں گا. اور آپ لوگ 2-3 احباب کو ضرور بھیجیے. اور میں ذکر کر رہا ہوں شاہین کے تعلق سے، تاج محل دیکھ کر جتنی خوشی ہوتی ہے اس سے زیادہ خوشی نہیں ہوئی تو پیسے واپس الحمدللہ. کیونکہ یہاں پہ تو زندگیاں ہیں اور زندگیاں بن رہی ہیں، وہاں پہ خبر ہے. اور پیسے کا غلط استعمال کی ایک مثال ہے، وہ پیسے کے غلط استعمال کی ایک مثال ہے. یہاں پر ماشاءاللہ زندگیاں بن رہے ہیں. اور میرا ماننا ہے شاہین جیسا چھوٹی سی حقیر سی کوششیں اللہ کی فضل و کرم سے ہو رہی ہیں. ہمارے ملک میں ایسے 500 اداروں کی ضرورت ہے. ریسیڈنشیل اسکولز کی اہمیت اب بڑھ گئی ہے، ڈسٹریکشن بڑھ گیا ہے، بچے ماں باپ کی بات نہیں سن رہے، موبائل کی جو ہے بلا گھر گھر پھیل گئی ہے، ڈسٹریکشن زیادہ ہو گیا ہے، مخلوط تعلیم کے برے اثرات ظاہر ہو رہے ہیں، بچے ماں باپ کے نافرمان ہو رہے ہیں. ایسے حالات میں
ایک کلچر والے، تہذیب والے، ڈسپلین والے، لائف اسٹائل والے ریزیڈینشیل اسکول کی اہمیت اب بڑھ جا رہی ہے، اور یہ 7th 8th سے مسئلہ شروع ہو رہا ہے. تو اس کے لیے آپ دعا کیجئے. اور ہم کسی کو بھی اس طرح سے سپورٹ کرنا چاہتے ہیں جو ریزیڈینشیل اسکول وغیرہ شروع کرنا چاہتے ہیں، اکیڈمک سپورٹ دے رہے ہیں. فائنینشیل سپورٹ تو ہم دے نہیں سکتے، لیکن جہاں کہیں ممکن ہے چھوٹا موٹا وہ بھی سپورٹ کر رہے ہیں. اور اس ایک جال بچ جائے، کلچر والے اداروں کی، ماحول والے اداروں کی ایک جال بچ جائے ملک بھر میں، یہ ہماری خواہش ہے. جزاک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بیٹا کچھ بچے نیند بھی کر رہے ہیں، آپ دعا کیجئے. انشاءاللہ آپ دعا کیجئے، بڑی سے بڑی خواہش رکھیے. ایسا نہیں کہ نہیں میرے ابو جو ہے چھوٹا موٹا کام کرتے ہیں، میں کیسا ڈاکٹر بن سکتا ہوں، میں کیسا بڑا ایڈوکیٹ بن سکتا ہوں، میں کیسا سائنٹسٹ بن سکتا ہوں. یہ ذہن سے نکال دیجئے. اللہ کی ذات سے بڑی امید رکھیے. انشاءاللہ بڑی خواہش رکھنا چاہیے. اسمال ایم از اے کرائم جو ہے، اس کو ایسا بولا جانا چاہیے حقیقتاً کہ ہم اللہ کی ذات سے امید کر رہے ہیں، ہم بڑی امید کریں گے. جو دیتا ہے تو بے حساب دیتا ہے. آپ خوب شوق سے پڑھیے اور ماں باپ سے دعائیں لیتے رہیے. انشاءاللہ آپ کے ذریعے پورے علاقے میں حالات بدلے گی انشاءاللہ. جزاک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.